السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں حدیث نمبر 4 پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کونی رکھی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے۔ مجھے شروع ہی سے یہ امید اور وثق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر وہاں گئے تو میں نے توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد اکٹھا فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب میں اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ بخاری شریف کی اور مسلم کی یہ متفق علیہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں محدث کہ حضرت علی ابن ابی طالب ان کی میت پر کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے کہ جس طرح اکثر اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر یہاں یہاں گئے، یہ کام کیا، تو اسی طرح ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ جس طرح زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف واقعات بیان کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد وہ دونوں ساتھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر اور عمر کے اسی طرح درجات بلند فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور حوض کوثر کے پانی سے انہیں سیراب فرمائے، اور ان کی وجہ سے تمام مسلمان بھی حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرمائے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔